یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو لوگوں کی نظر میں بے وفا تھی مگر اللہ کی نظر میں اخلاص والی نکلی اور جنت کی حقدار بن گئی۔ قاہرہ کی مصروف گلیوں میں ایک لڑکی ہر شام مسجد کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ میک اپ میں وہ بہترین لگتی تھی، اس کے کپڑے ٹائٹ ہوتے تھے اور دوپٹہ بس نام کا ہوتا تھا، ہوا میں اڑتا رہتا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے لیکن محبت سے نہیں، غصے اور شرمندگی سے۔ استغفر اللہ، دیکھو اسے، کیا شرم نہیں آتی؟ بالکل گمراہ ہے، اس کے والدین نے کیسی بیٹی پیدا کی ہے؟ لیلا چپ رہتی، نہ وہ جواب دیتی نہ وہ صفائی دیتی۔ اس کا درد کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ لیلا ظاہری طور پر دینی لڑکی نہیں تھی، نہ وہ اسلامک لیکچر میں جاتی تھی نہ مسجد میں نظر آتی۔ اس کا سوشل میڈیا سیلفی، ڈانس ویڈیو، موٹیویشنل کوٹ سے بھرا تھا، لیکن ہر خوشی بھاری تصویر کے پیچھے لیلا ایک ٹوٹی ہوئی روح تھی جو صرف راتوں میں رویا کرتی تھی، اکیلی۔ اس کا باپ 14 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا، ماں 2 کاموں میں لگی تھی، بھائی نے اس سے رشتے توڑ لیے تھے کہہ کر کہ تو میرے لیے شرم کے سبب ہے۔ لیلا اندر سے گھل رہی تھی لیکن کسی نے اس کا حال نہیں جانا۔ رات میں وہ میک اپ اتار کر بالوں کو باندھ کر چپ چاپ رونا شروع کرتی۔ نماز نہیں پڑھتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اللہ اسے کبھی قبول نہیں اور وہ بہت دور جا چکی، لیکن پھر بھی ہر رات کہتے کہتے سوتی، یا اللہ اگر تو سن رہا ہے تو مجھے نفرت مت کرنا۔ پھر ایک رات وہ نیند میں ٹھہری، پسینے سے بھیگ گئی ایک خوفناک خواب سے۔ خواب میں لیلا ایک روشن دروازے کے سامنے کھڑی تھی، سلور کا نور سے چمکتا ہوا۔ لوگوں کے نام پکارے جا رہے تھے جن کے چہرے چمک رہے تھے اور کتابیں روشن تھیں۔ لیلا بھی آگے بڑھی لیکن ایک فرشتہ اسے روکتا ہے، تم اندر نہیں جا سکتی، تمہارے عمل بہت کم ہیں۔ لیلا روتی ہے، گڑگڑائی کہتی، لیکن میں نے کوشش کی، میں سچ میں کر رہی تھی، مجھے شرم آتی تھی لیکن دل سے چاہتی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک نورانی آواز آئی، اس کی چھپی ہوئی کتاب لاؤ۔ فرشتہ ایک کتاب کھولتا ہے جس میں یہ سب لکھا تھا، ہر وہ آنسو جو اس نے توبہ میں بہایا، ہر بار جو اس نے آنکھیں نیچے کی لوگوں کی نظر سے بچا کر، ہر رات کی دعا جو صرف اللہ سے، ہر پوسٹ جو اس نے گلٹ میں ڈیلیٹ کی، ہر بار جب وہ گناہ کے قریب گئی لیکن رک گئی۔ پھر وہ آواز کہتی ہے، میرا بندہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس نے مجھ سے کبھی منہ نہیں موڑا، اسے اندر داخل ہونے دو۔ لیلا ہوش میں آئی، کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہیں، لیلا حجاب میں نہیں آئی اگلے دن، اس نے سوشل میڈیا بند نہیں کیا، لیکن اس کا دل بدل گیا تھا۔ اب اس نے اللہ کی رحمت پر یقین کر لیا تھا، اب وہ اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے نماز شروع کی، چپکے سے اپنے کمرے میں قرآن سننا شروع کیا، ہر جمعہ کو مسجد کے باہر جا کر خطبہ سنتی، اندر نہیں جاتی کیونکہ لوگ اسے جج کرتے تھے، لیکن لوگ اب بھی باتیں بناتے، دیکھو دیکھو اب ایکٹنگ کر رہی ہے جیسے ریلیجس بن گئی ہے۔ مگر لیلا کہتی، اللہ سب جانتا ہے اور وہی کافی۔ ایک شام لیلا کام سے لوٹ رہی تھی، بارش ہونے لگی، راستے میں ایک نشے میں ڈوبا ہوا نوجوان ملا، چلاتا لڑکھڑاتا ہوا۔ لوگ اسے دیکھ کر دوسری طرف چلے جاتے لیکن لیلا اس کے پاس جاتی ہے۔ آپ ٹھیک ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ وہ کہتا، میں اپنی بہن کو کھو بیٹھا ہوں، میں اسے بچا نہیں سکا۔ لیلا اسے ایک بینچ تک لے جاتی ہے، ایمبولینس بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اس رات لیلا نے فجر کی نماز پڑھی، سجدے میں روتی ہوئی کہا، یا اللہ اسے بھی راہ دکھا جیسے مجھے دکھا۔ اگلی صبح مسجد کے گیٹ پہ وہی آنٹی اسے دیکھ کر کہتی ہے، تم نے اس نشے میں ڈوبے ہوئے لڑکے کی مدد کی؟ لیلا نے کہا، ہاں، اس میں مجھے اپنا بھائی نظر آیا جو مجھے چھوڑ گیا۔ آنٹی نے پہلی دفعہ کچھ اور کہا، شاید تم واقعی وہ نہیں جو ہم سمجھتے تھے۔ لیلا کا سفر ایک دن ختم ہو گیا، ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ جس مسجد کے دروازے کے باہر وہ بیٹھی تھی اسی مسجد میں اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ کچھ لوگ ہی آئے لیکن امام نے کہا، یہ وہ لڑکی تھی جو ہر جمعہ کو مسجد کے باہر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے میرے دروازے کے نیچے ایک نوٹ چھوڑا، میں پاک نہیں ہوں لیکن اللہ سے بہت محبت کرتی، میں نہیں جانتی کہ میں جنت کی حقدار ہوں یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ میری کوشش کو دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کوشش ہی کافی ہے، شاید ہم سب سے زیادہ۔ آخرت میں جب فرشتے لیلا کی روح کو لے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کیا یہ بہت نیک تھی؟ لیکن دوسرے کہتے ہیں، اس کا دل نیک تھا۔
فرشتے لیلا کی کتاب اعمال کھولتے ہیں، اندر لکھا ہوتا ہے توبہ کے آنسو، چھپی ہوئی دعا، گناہ سے بچنے کی کوشش، خوف خدا، اور پھر اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ جب سب لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا، یہ مجھ سے جدا نہ ہوئی، اسے جنت میں داخل کر دو۔ کہانی کا پیغام یہ ہے: پہلا، لوگ ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ دل دیکھ کر کرتا ہے۔ دوسرا، اگر تمہارا دل اللہ سے جدا ہے تو تم کبھی بھی دور نہیں۔ تیسرا، اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ چوتھا، چھپی ہوئی دعا، روتی ہوئی آنکھیں اور ایک اصلی کوشش اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مورل سٹوریز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ ایک اصل کہانی ہے جو ایمانداری، اللہ پر توکل، انصاف اور انسانیت پر وابستہ ہے۔ بہت سالوں پہلے ایک خوبصورت شہر ڈیمسکس میں ایک بیاپاری رہتا تھا جس کا نام عمر ابن صالح تھا۔ انہیں ان کی ایمانداری اور اچھائی کے لیے پورے علاقے میں جانا جاتا تھا۔ وہ بازاروں میں مسالے، کپڑے اور خوشبو بیچتا تھا۔ دوسروں کی طرح وہ کبھی اپنے سامان کی کوالٹی کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا اور وزن کرتے وقت کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کو تھوڑا زیادہ کر کے دیتا۔ وہ کہا کرتا تھا منافع سونا نہیں، سچا منافع اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک سال کی بات ہے، ان کے زمینوں پر طوفان آیا، ساری فصلیں برباد ہو گئی، کھانا کا دام بڑھ گیا، لوگوں نے قیمت بڑھا دی، کاروبار کم ہو گیا اور عمر کا دھندا بند ہو گیا۔ ایک دن عمر کے ملازم بھاگتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ مالک، جو کچھ طوفان میں فصل برباد ہوا ہے وہ کوئی لے کر چلا گیا۔ پہاڑ کے پاس سب کچھ برباد ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ عمر خاموش تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ فصل اس کا پورا جمع پونجی تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے وضو بنائے اور 2 رکعت نماز پڑھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے عطا کیا اور مجھ سے لے لیا، مجھے آپ پر یقین ہے، اب بھی آپ میرے خدا ہیں۔ دوسری صبح بغیر کسی پیسے اور سامان کے وہ اپنی دکان میں جا بیٹھا۔ ایک امیر آدمی دوسرے شہر سے گزر رہا تھا۔ وہ عمر کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا پورا مال کھو دیا، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے تمہارے پاس اب بھی کچھ ریشم باقی ہے۔ میں تمہیں اس ریشم کا 10 گنا زیادہ قیمت ادا کروں۔ عمر اس آدمی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں، میرے پاس اب بھی کچھ ریشم ہے، مگر میں تمہیں اس کے 10 گنا زیادہ قیمت نہیں لوں گا۔ جو قیمت ہے بس اتنا ہی لوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا۔ تم ایک پل میں امیر ہو سکتے تھے، لیکن عمر نے جواب، بے ایمان کے پیسوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ میں بھوکا سو جاؤں۔ اسی شام ایک غریب بیدوا عورت عمر کے دروازے پر آئی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا، میرے بچے 2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم دیالو ہو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عمر کے پاس بہت کم کھانا تھا، مگر اس نے بنا جھجکے اسے اس میں سے آدھا دے دیا۔ جب وہ لیتی ہوئی ہچکچائی، عمر نے کہا، لے لو بہن، آج تم میرے گھر کی مہمان ہو اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد بغداد سے خط لے کر ایک آدمی آیا۔ اس نے ایک خط عمر کے ہاتھوں پر دے دیا جس میں ایک آفیشل سٹیمپ تھا خلیفہ کا۔ اس خط میں لکھا تھا، ڈیمسکس کے ایماندار تاجر، تمہارے کردار کے سب خلیفہ تک پہنچا۔ ایسا وقت جب لالچ اور بے ایمانی پھیلا ہوا ہے، تمہاری ایمانداری ایک جلتی ہوئی روشنی کی طرح ہے۔ ہم تمہیں بغداد میں آنے کی نیوتا دیتے ہیں، یہاں تم ایڈوائزر کا کام کرو گی۔ ہم تمہیں گھر اور باقی چیزیں بھی دیں گے اور آپ کو پورا درما بھی ملے گا۔ عمر کی آنکھیں بھر آئی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنا سب کھو دیا، مگر آپ نے مجھے میرے خوابوں سے بھی زیادہ نوازا۔ عمر بغداد چلا گیا، غرور کے ساتھ نہیں بلکہ شکر گزار ہوتے ہوئے۔ وہاں وہ تاجروں کو مشورہ دیتا، بچوں کو پڑھاتا اور لوگوں کو ہمیشہ یاد کراتا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ وہ اپنے چھاتروں کو اکثر کہتا کہ تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے،
فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے کماتی ہو اور کیسے خرچ کرتے ہو۔ اس نے کبھی اپنے لیے محل یا مہنگی چیزیں نہیں خریدی۔ وہ سادگی سی زندگی جیتا اور اپنا آدھا سے زیادہ پیسہ زکوٰۃ کر دیتا اور کہتا، اگر یہ اللہ کا تھا جس نے مجھے دیا تو کیسے میں اسے ان کے بندوں کو واپس نہیں کروں۔ اس کہانی سے ہمیں 5 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلا، سچائی ہمیشہ جیتتا ہے۔ دوسرا، اللہ پر توکل۔ جب اس نے سب کچھ کھو دیا، عمر نے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ اس نے عبادت کی، بھروسہ رکھا اور صبر کیا۔ تیسرا، دیا کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ عمر نے اس عورت کو تھوڑا سا کھانا دی اور اللہ اس کے لیے بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ چوتھا، دولت ایک آزمائش ہے۔ پیسہ ہونا غلط نہیں، لیکن تم کہاں سے کماتے ہو اور کہاں خرچ کرتے ہو، اس سے تمہارا اصل کردار نظر آتا ہے۔ اور آخر میں 5واں، شخصیت انسان کی عمل سے ہی بنتی ہے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے۔ یہ کہانی ہے لینا خان، ایک خوبصورت فیشن پسند لڑکی جو حجاب کو پسند نہیں کرتی۔ لینا خان کا نام سنتے ہی لوگ اس کی تصویروں، میک اپ ویڈیوز اور ٹرینڈی ریلز یاد کرتے۔ ہر روز نئی تصویر، نئے کپڑے، نئے فالوور، 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز انسٹاگرام۔ وہ مسلم گھر میں پیدا ہوئی تھی لیکن دین سے دور ہو چکی تھی۔ نماز کبھی کدار، قرآن بالکل نہیں، اور حجاب، اس کے لیے حجاب پرانے دور کی چیز تھی۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی، بیٹا حجاب روکتا نہیں بچاتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لینا ہنسی میں ٹال دیتی، امی حجاب اب کون پہنتا ہے، میں آزاد ہوں، ماڈرن ہوں۔ ایک دن جب امی نے پھر حجاب کا ذکر کیا، لینا غصے سے بولی، امی پلیز، ہر وقت حجاب حجاب، میں کوئی گنہگار نہیں ہوں، اللہ دل دیکھتا ہے، کپڑا نہیں۔ امی نے بس کہا، اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے، جب حکم مل جائے تو پھر پرسنل چوائس نہیں چلتی۔ اسی رات لینا نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی، وائی آئی ڈونٹ ویئر حجاب، میں حجاب کیوں نہ پہنوں، بولڈ میوزک، فلیشی ٹرانزیشن اور کیپشن کے ساتھ، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لاہور میں ایک فیشن شو کے بعد جب لینا اکیلی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، ایک پرسکون عورت اس کے پاس سے گزری، ساری کالی عبایا میں، چہرہ ڈھکا ہوا۔ وہ رکی اور دھیرے سے کہا، ڈھکو اپنے آپ کو، اس سے پہلے زمین تمہیں ڈھک لے۔ لینا کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہا؟ اس نے پوچھا، لیکن وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس رات لینا نے نیند میں بار بار اس آواز کو سنا۔ 2 ہفتوں بعد پشاور سے چھوٹی کزن زارا آئی۔ زارا چھوٹی تھی لیکن بہت سمجھدار اور حجاب پہنتی تھی۔ پہلے تو لینا اس سے دور دور رہی، لیکن دھیرے دھیرے زارا کی میٹھی باتوں نے اس کا دل چھو لیا۔ ایک دن زارا بولی، لینا آپی، کبھی سوچا کہ حجاب صرف عورتوں کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے دل کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ لینا نے مسکرا کے کہا، تم بہت سیریس باتیں کرتی ہو۔ زارا نے صرف اتنا کہا، حجاب صرف کپڑا نہیں، ایک عبادت ہے۔ دبئی سے ماڈلنگ آفر آئی۔ لینا نے بنا کسی کو بتائے فلائٹ لے لی۔ وہاں فوٹو شوٹ تھا اور ایک دن اسٹائلسٹ نے اس سے ایک ایسے ڈریس میں سوٹ کروایا جو حد سے زیادہ ریویلنگ تھا، یعنی برا تھا۔ لینا نے منع بھی کیا لیکن پھر سوچا یہ تو بس کام ہے۔ اسی رات ہوٹل جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زندہ تو بچ گئی لیکن اس کا چہرہ، جسے وہ اپنی شناخت سمجھتی تھی، وہ چہرہ زخمی، جلا ہوا اور پہچان سے پارے ہو گیا تھا۔ جب پہلی بار لینا نے اپنا چہرہ شیشہ میں دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ میک اپ، فلٹر، بیوٹی سب ختم۔ وہ سوشل میڈیا سے غائب ہو گئی، سب میسج انریڈ، سب کانٹریکٹ کینسل۔ اس کا کانفیڈنس، ایٹیٹیوڈ سب مٹی میں مل چکا تھا۔ ایک رات تہجد کے وقت اس نے امی کو روتا دیکھا۔ اس کے قدم خود بخود مصلی کی طرف چلے گئے۔ امی معاف کر دو مجھے، میں سب کچھ کھو بیٹھی، اللہ کو بھول گئی اور اللہ نے مجھے جگا دیا۔ اس دن کے بعد لینا نے نماز شروع کی، قرآن سنا، دھیرے دھیرے ڈھیلے کپڑے پہننے لگی۔ پھر ایک دن اس نے حجاب اپنے سر پہ رکھا، شیشے میں دیکھا اور مسکرائی۔ اس رات لینا نے خواب دیکھا، ایک نور سے بھرپور جاگا، وہی کالی عبایا والی عورت۔ اس بار اس نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ عورت خود لینا تھی، لیکن روشن، خوبصورت، نورانی۔ اس روحانی صورت نے کہا، یہی اصل تم ہو، اللہ نے تمہیں پہلے چتایا، پھر درد دیا تاکہ تم جاگ جاؤ۔
لینا آنسو میں جاگ۔ لینا سمجھ گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ سزا بھی تھا اور رحمت بھی۔ اگر دنیا کی خوبصورتی نہ چھینتی تو وہ کبھی اللہ کے قریب نہ جا پاتی۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے اسی حالت میں اٹھا لیتا، لیکن اللہ نے وقت دیا توبہ کا بدلہ کا۔ آج لینا ایک اسلامک سینٹر میں کام کرتی ہے، حجاب پہنتی ہے، اپنی کہانی دوسری لڑکیوں کو بتاتی ہے، یوٹیوب چینل بنایا جہاں وہ کہتی ہے حجاب نے مجھے روکا نہیں، مجھے بچایا۔ اس کے چہرے پر اب بھی داغ ہیں، لیکن اس کے دل میں نور ہے۔ اس کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے، پہلا کہ حجاب صرف کلچر نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا، اصلی خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، چہرے کی نہیں۔ تیسرا، جو سزا دنیا میں ملتی ہے وہ اکثر آخرت کی سزا سے بچا لیتی ہے۔ چوتھا، اللہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس دل سے توبہ چاہیے۔ اگر میری ویڈیوز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ یہ کہانی ہے ایک شخص کے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم اور اس کے انجام کے بارے میں۔ پرانی شہر کے ایک حشیم محلے میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حاجی ناصر تھا۔ حاجی ناصر دکھنے میں بہت شریف لگتا، منہ میں تسبیح، داڑھی لمبے اور ہر جمعے کے دن مسجد میں پہلا صف۔ لوگ اسے عزت سے حاجی صاحب کہتے، مگر جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے وہ اس کی اصل شناخت جانتے۔ وہ ظلم کرتا تھا، تکبر میں رہتا تھا اور غریبوں کو ذلیل کرتا تھا۔ اس کا گھر سب سے بڑا تھا، 3 منزلوں پر مشتمل۔ اس کے سامنے چھوٹی سی گھر تھی جس میں رشیدہ بی بی اور اس کا بیٹا احمد رہتا۔ رشیدہ بی بی ایک بیچاری بوڑھی عورت تھی جس کا شوہر کب کا انتقال کر گیا تھا۔ احمد روز مزدوری کرتا، کبھی کبھی مسجد میں پانی پہ اور ماں کا فرض نبھا۔ ایک دن حاجی ناصر نے دیکھا کہ رشیدہ کے گھر سے ایک کچرا اس کے گارڈن میں گر آیا ہے۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کمزور لوگ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ میرے گھر کی طرف کچھ بھی گرے برداشت نہیں کروں گا، اس نے چلاتے ہوئے اپنے نوکروں سے کہا۔ اگلے دن حاجی ناصر نے رشیدہ کے گھر کے سامنے کچرا ڈلوا دیا۔ ہر روز صبح اس کے نوکر اس کے گھر کے آنگن میں پانی ڈالتے تاکہ کیچڑ بنا رہے۔ جب احمد کام پر جاتا، حاجی ناصر اس کی ماں کو دیکھ کر طعنے مارتا، تم لوگوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ زمین میری ہے، تمہیں جلد نکلنا ہوگا۔ رشیدہ چپ رہتی، مگر رات کو اللہ سے رو رو کر دعا کرتی، کیا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، ہم بے قصور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ احمد کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس کا دل جل اٹھا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، اللہ ہر چیز کا حساب کرے گا۔ ایک دن مسجد میں امام قدرت اللہ نے خطبہ دیا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حاجی ناصر نے یہ سنا، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو عام بات ہے، بزنس میں تھوڑی سی سختی چلتی ہے، مگر کچھ بزرگ لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب کی نظر بار بار حاجی ناصر کی طرف جا رہی ہے۔ امام صاحب کو سب کچھ پتا تھا۔ ایک طوفانی رات تھی، آسمان بجلیوں سے بھر گیا تھا، بارش کا طوفان آیا اور رشیدہ کا جھوپڑی کی دیوار گر گئی۔ احمد گھر میں نہیں تھا اور رشیدہ نیچے دبی رہ گئی۔ محلے کے لوگ بھاگ کے آئے، مگر حاجی ناصر نے اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس نے کہا، میں کسی اور کی مصیبت میں کیوں مدد کروں؟ رشیدہ کو نکال کے اسپتال لے جایا گیا۔ احمد پوری رات ماں کے پاس رو رہا تھا، اللہ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے رو کر کہا۔ حاجی ناصر نے اسی رات ایک وکیل کے ذریعے رشیدہ کی زمین کا کاغذی حق چھین لیا۔ اگلے دن جب احمد گھر آیا تو اسے نوٹس ملا، یہ زمین اب حاجی ناصر کی، آپ لوگ 3 دن میں نکل جائیں۔ احمد نے ثبوت کے لیے امام کے پاس گیا۔ امام نے کہا، بیٹا اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر وقت کا انتظار کرو، ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ ایک ہفتے بعد حاجی ناصر کا سب سے بڑا بزنس ایک کولڈ اسٹوریج میں آگ لگ گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا، انشورنس بھی ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ڈاکیومنٹس میں فرضی ڈیٹیلز تھے۔ اگلے دن اس کا بیٹا کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، ہاسپٹل میں ICU میں داخل ہوا۔ حاجی ناصر نے پہلی بار رات بھر تسبیح اٹھائی، مگر اس کے آنسو رکتے نہیں۔ اس نے کہا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟
मगर दिल में तकब्बुर अब भी जिंदा था। जब सब कुछ लूट गया तो हाजी नासिर मस्जिद गया और इमाम से कहा, मुझे बताएं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इमाम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जुल्म का अंजाम सिर्फ दर्द होता है। तुम्हें अपने पड़ोसी पर जुल्म किया, उसके हक छीने, उसकी माँ को जलील किया, क्या तुम्हें लगता है अल्लाह चुप बैठा रहेगा? हाजी नासिर ने झुक कर कहा, मैं गुनहगार हूँ, क्या अब भी माफी मिल सकती है? इमाम ने कहा, अल्लाह की रहमत हर वक्त जिंदा है, मगर माफी सिर्फ इबादत से नहीं मिलती। जिस पर जुल्म किया गया है उससे माफी मांगनी होती। हाजी नासिर ने रात को अहमद के घर जाने का फैसला किया। जब गया तो देखा अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और रशीदा बीवी उसके साथ चारपाई पर बैठी कुरान पढ़ रही। उसने पहले जमीन का कागज लौटाया, फिर पाँव पकड़ कर कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। तुम्हारा दर्द अल्लाह ने मुझे दिखाया। रशीदा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कहा, मैं एक माँ हूँ, माफ करना मेरा काम है, अल्लाह से तौबा करो। हाजी नासिर ने जिंदगी को नया मोड़ दिया। उसने अपने बचे हुए पैसों से गांव में एक खिदमत सेंटर बनाया, जहां गरीबों को मुफ्त में दवाई, पानी और रोटी मिलती। अहमद को उसने उस सेंटर का जिम्मेदार बनाया। लोग हैरान थे कि वही हाजी नासिर है जो जुल्म करता। इमाम ने कहा, जब अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक दे तो उसका रंग बदल जाता है। एक दिन इमाम कुदरतुल्लाह ने सब लोगों के सामने कहा, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश नहीं तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। जो जुल्म करता है अल्लाह उसे वक्त देता है, मगर जब पकड़ होती है तो बड़ी सख्ती होती है। सब लोग खामोशी से इमाम की बातें सुन रहे थे। हाजी नासिर आगे आया और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि जुल्म का अंजाम सिर्फ बर्बादी है और माफी अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। इस कहानी का मोरल ये है, जुल्म चाहे जितना भी छुपा हो, अल्लाह की नज़र से छुपा नहीं रहता। पड़ोसी का हक अदा करना ईमान का हिस्सा है और तौबा से हर अंधेरा रोशन हो सकता है। इस कहानी का मरकजी किरदार एक लड़की भिखारी है जो लोगों को बद्दुआ देती है और उसकी बद्दुआ के अंजाम कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है और आखिर में किस तरह सब कुछ अल्लाह के अदल और रहम से नरम हो जाता है। हर रोज फज्र के बाद लाहौर की सबसे पुरानी मस्जिद के बाहर एक दुखी सी फटी पुरानी चादर में लिपटी हुई लड़की बैठी हो। उसका नाम था शाहिना। शाहिना किसी जमाने में एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसके वालिद की मौत के बाद उसकी माँ बीमार हो गई और गुर्बत ने उनके घर का चेहरा तब्दील कर दिया। जब मदद की उम्मीद लेकर वो रिश्तेदारों के पास गई तो हर किसी ने मुंह फेर लिया। लोग मस्जिद के बाहर से गुजरते वक्त उसे अक्सर देखते, अल्लाह के लिए कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। लेकिन कुछ लोग हंस कर कहते, अरे ये तो हर रोज ही बैठी रहती है, झूठ बोलती है, लगता है नाचने वाली है, निकाल दो इस। कुछ लोग उस पर जहर उगलते तो कुछ बेजार सी निगाहों से देख। एक रोज जब एक अमीर औरत ने उसे धक्का देकर कहा, जाओ, तुम जैसे लोग शहर के कचरा हैं। शाहिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे ठुकराया है, अल्लाह के बंदे को जलील किया है। देखना एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन चैन नहीं होगा, ये मेरी बद्दुआ है। वक्त गुजरता गया, शाहिना की बद्दुआएं लोगों की जिंदगी में असर दिखाने लगी। जिस अमीर औरत ने उसे धक्का दिया था, रुबीना उसकी बेटी, एक अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा ना कोई बीमारी है ना कोई ट्रॉमा है, लगता है कुछ रूहानी मसला है। रुबीना के घर में रूहानी अमल शुरू हुए, पीरो फकीर बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुबीना हर वक्त चीखती रहती। वो चादर वाली आई थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने मुझे देखकर कुछ कहा, मुझे छोड़ दो। उस वक्त उसकी माँ को शाहिना का चेहरा याद आया। वो रोती रही लेकिन वक्त निकल गया था। उसकी बेटी एक जिस्म में कैद रूह बन गई थी। मस्जिद के करीब रहने वाली एक लड़की थी जोहरा, जो हर रोज शाहिना को देखती थी। शुरू में वो भी चुपकर हंसती थी, लेकिन एक दिन जब उसने देखा शाहिना बारिश में भीग रही है और लोग उसे देखकर चले जा रहे हैं, तो उसका दिल कांप गया। जोहरा ने उसे चादर दी, पानी दिया और उसे अपने घर बुलाया। शाहिना ने पहली बार किसी इंसान का प्यार महसूस किया। मैं बद्दुआ देती थी सबको, लेकिन तुम पर दुआ फर्ज है, शाहिना ने कहा। जोहरा ने शाहिना को कुछ दिनों के लिए रखा।
साहिना ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका निकाह टूट गया, माँ मर गई, घर बिक गया और दुनिया ने उसे जलील कर दिया। ज़ोहरा के अब्बू ने कहा, ये दुनिया का इम्तिहान है, शायद अल्लाह तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। वो रात ज़ोहरा ने सोचा, अगर एक भिखारी की बद्दुआ इतनी असर कर सकती है तो उसकी दुआएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। एक दिन मस्जिद में एक अलामदार शहजादा जैसा नौजवान आया, इमरान। वो लंदन से वापस आया था लेकिन दिल से उदास था। उसकी माँ मर गई थी, बाप हर वक्त बिजनेस में बिजी रहता था और उसे ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला था। जब उसने मस्जिद के बाहर एक लड़की को देखा जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था तो उसे हैरानी हुई। वो शाहिना थी। अब शाहिना सिर्फ एक भिखारी नहीं, ज़ोहरा के साथ रहकर उसने तालीम हासिल की, कुरान का तर्जुमा सीखा और लोगों को मदद देना शुरू किया। वो अब खुद भी रोती थी लेकिन लोगों के लिए। इमरान ने ज़ोहरा से पूछा, वो लड़की कौन है? ज़ोहरा मुस्कुराई, वो पहले तुम्हारी दुनिया जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक बद्दुआ थी, अब वो अल्लाह की रहमत बन गई है। इमरान ने उससे बात की और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ गई। एक दिन इमरान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। ज़ोहरा हैरान हुई, वो लड़की जिसको तुम्हारे जैसे लोगों ने ज़मीन पर गिरा दिया था, आज तुम उससे उठाने आए हो? इमरान ने कहा, नहीं, मैं उसके कदम चूमना चाहता हूँ। उसने मुझे ज़िंदगी की असल मंजिल दिखाई है। साहिना ने निकाह से पहले अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए फितना बनेगा तो मुझे इससे महफूज रखना। एक रात उसे सपना आया, उसके सामने एक नूरानी बुजुर्ग आए और कहा, अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम्हारी बद्दुआएं अब दुआओं में तब्दील हो रही है। तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सब की है जो अंधेरे में है। सुबह शाहिना ने इमरान से कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मुझे अल्लाह के रास्ते में वक्त गुजारना है। इमरान रो पड़ा, लेकिन तुम मेरी रूह का सुकून हो। साहिना ने कहा, अगर मेरा सुकून अल्लाह की राह में है तो मेरी रूह की दुआ तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। साहिना ने एक छोटी सी मदरसा बनाई जहाँ वो बेघर औरत और बच्चों को तालीम और दीन सिखाती थी। हर रोज़ वो कहती, ज़िंदगी एक इम्तिहान है लेकिन अल्लाह का अदल आखिर में जीत जाता है। उसकी बद्दुआ से लोग तबाह हुए लेकिन उसकी दुआओं से लोगों का निज़ाम सुधर गया। रुबीना, जिसे बद्दुआ लगी थी, एक दिन उसकी मदरसा के बाहर आई। उसकी बेटी जिंदा थी लेकिन स्पीचलेस। उसने साहिना के कदम चूमे और कहा, तू मुझसे बेहतर निकली, मैं तुझसे माफ़ी मांगती। साहिना ने रोकर उसे गले लगाया, अल्लाह सबको माफ़ कर देता है, फिर मैं कौन होती हूँ माफ़ी ना देने वाली। इस कहानी का असल पैगाम ये है कि किसी को जलील मत करो, चाहे वो जितना भी कमज़ोर हो। किसी मज़लूम की बद्दुआ आसमान को चीर देती है और अगर वही मज़लूम दुआ देना शुरू कर दे तो वो एक कौम का नसीब बदल सकता है। आज भी लाहौर की उस मस्जिद के पास एक छोटी सी मदरसा है। वहाँ लिखा है, उस भिखारी की दुआ से शहर में रोशनी है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जमील एक शहर का मशहूर आदमी था। उसकी ज़िंदगी में पैसा था, शोहरत थी, आशियाँ थी, मगर अल्लाह का डर नहीं था। हराम कमाई, झूठ, धोखा और ज़िना उसकी आदत बन चुकी। नमाज का तो नामो निशान तक नहीं। कभी मस्जिद का रुख भी नहीं किया था। जमील के दो दोस्त थे, सलमान और रफ़ी, जो हमेशा उसके साथ हर बुराई में शामिल रहते। तीनों हर रात पार्टी करते, शराब पीते और हराम का लुत्फ उठाते। जब कोई बुजुर्ग या मौलवी नसीहत करता, जमील हंस कर कहता, कब्र में कोई नहीं आता देखने, हर बंदा अपनी किस्मत का मालिक खुद है। लेकिन जमील भूल गया था कि कब्र में देखने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन हिसाब लेने के लिए अल्लाह का फरिश्ता जरूर आता है। एक रात जमील ने अपनी फार्म हाउस में बड़ी पार्टी रखी। शराब, म्यूजिक और फजूल खर्ची का बाजार गर्म था। सुबह के वक्त जब सब लोग जा चुके थे, जमील अपने कमरे में अकेले था। उसने पीने की और एक बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही पीना शुरू किया उसके दिल में सख्त दर्द हुआ। वो चीख कर गिरा, दर्द दर्द, एम्बुलेंस बुलाओ। मगर घर में कोई नहीं था। उसकी रूह निकल गई उस हालत में कि उसकी ज़बान पर ना अल्लाह का नाम था न कलमा। 2 दिन बाद उसका जिस्म मिला। पोस्टमार्टम में लिखा गया, हार्ट फेलियर ड्यू टू ओवर। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका हार्ट
फेल हो चुका था। जमील का जनाजा उठा मगर कुछ लोग ही आए। लोग कह रहे थे अल्लाह इसे माफ़ करे, गुनहगार आदमी था। उसके दोस्त भी डर गए, कुछ तो जनाजे में भी नहीं आए। कब्र में दफन कर दिया गया, मिट्टी डाली गई, फिर सब चले गए। उस वक्त जमील की रूह ने महसूस किया कि वो अंधेरे में है, हिल भी नहीं सकता। अचानक 2 डरावने फरिश्ते आए, मुनकर और नकीर। उन्होंने चीख कर कहा, मर रब का, तेरा रब कौन है? जमील घबरा गया, जबान पर कुछ नहीं आया। मादीनु का, तेरा दीन क्या है? जमील ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। तीसरा सवाल, मन हज़ारजुल अलाधी बु इताहा फ़क़फ़िकुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जमील ने कहा, मैं नहीं जानता। फरिश्तों ने गुस्से से कहा, तूने दुनिया में अल्लाह को नहीं याद किया, आज अल्लाह तुझे भुला देगा। फिर कब्र को तंग कर दिया गया, इतना कि उसकी पसलियाँ एक दूसरी में घुस गई। कब्र में आग भर गई। एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ से खुला मगर तुरंत बंद कर दिया गया, और दूसरा दरवाज़ा जहन्नम की तरफ से खुला, जहाँ से आग के शोले अंदर आने लगे। उस वक्त एक रूहानी मखलूक कब्र में आई, काली सूरत, बदबू भरी। जमील ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा अमल हूँ। दुनिया में झूठ, धोखा, ज़िना और शराब, तूने मुझे पाला था। अब मैं तेरे साथ हूँ क़यामत तक। जमील चीखता रहा, या अल्लाह मुझे वापस दुनिया भेज दे, मैं नमाज पढ़ूंगा, सदका दूंगा, हराम छोड़ दूंगा। मगर जवाब आया, कल्ला, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। कब्र का हर दिन एक अजाब बन गया, रोज़ नए अजाब, नए डर। कब्र में अंधेरा, कीड़े मकोड़े और हर वक्त जलती हुई अग्नि का एहसास होता। उसके कपड़े जलते, जिस्म से हड्डी तक दर्द फैलता और हर वक्त चीख निकलती, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसकी माँ हर रात दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को माफ़ कर देना। मगर दुआ उस वक्त तक नहीं पहुँचती जब तक वो अपने गुनाह से तौबा नहीं करता था, जो अब मुमकिन नहीं था। क़यामत का दिन आया, कब्र में सालों बीत गए। फिर एक दिन एक ज़ोर का ज़मीन का झटका हुआ, सब कब्र खुल गई, लोग उठाए गए। आसमान से आग बरस रही थी। जमील भी उठाया गया, आँखों में खौफ, जिस्म पर जले हुए निशान। ये वो दिन था जिस दिन का कोई इंतज़ार नहीं करना चाहता था, क़यामत का दिन। सब लोग हिसाब के लिए लाइन में आए। जमील का नाम सिजीन में लिखा गया था, गुनहगारों का दफ्तर। उसके नामाए आमाल में सिर्फ ज़िना, शराब, रिश्वत, झूठ, नमाज छोड़ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करना, घमंड, माँ का दिल तोड़ना, ये सब कुछ लिखा था। उसका चेहरा सियाह था, हर बंदा उससे दूर भाग रहा था। फिर आवाज़ आई, उठो और अपना हिसाब दो। ज़मीन का पलड़ा महज़नून में हल्की थी, नेकियां ना होने के बराबर थी। फिर आवाज़ आई, इसे ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। उस वक्त ज़मीन ने फिर चीख मारी, या अल्लाह एक मौका और दे दे। लेकिन जवाब आया, क्या हमने तुझे दुनिया में याद नहीं दिलाया था? क्या तुझे वक्त नहीं दिया था? जहन्नम का पहला लम्हा। जमील को 2 फरिश्ते ले गए, हाथ में जंजीर, पैर में तोक, हर कदम पर आग, हर सांस में दर्द। जहन्नम के दरवाज़ों से पहले उसने देखा हर वो शख्स जिसे उसने छोड़ा था या धोखा दिया था, उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। फिर दरवाज़ा खुला और आग के तूफ़ान उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी रूह चीखी, क्या यही अंजाम है मेरी ज़िंदगी का? आवाज़ आई, हाँ, यही है वो चीख जो तूने अपने लिए खुद बनाई थी। इस कहानी का मोरल पैगाम ये था, ज़िंदगी में जब वक्त मिलता है तो बंदा गलती करता है, लेकिन हर वक्त नहीं मिलता कि बंदा उस गलती को सुधार सके। दूसरा, मौत एक हकीकत है, कब्र एक राज है और आखिरत का हिसाब तय है। तीसरा, तौबा करो जब तक जिंदा हो, वरना मौत के बाद सिर्फ अजाब होगा, फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।